اور بھارت نے پاکستان کا ایک میزائل کا 3 سے جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی جگہوں کے مقابلے میں 15 جگہوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں بھارت کے حملے کے خدشے کا واضح اظہار بھی کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران چلنے والی افواہیں اب واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ 27 فروری کو جب پاکستان نے انڈین 2 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے تو پاکستان نے بھی فوری اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں بھارت کے خلاف 15 کے قریب جگہوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح پاکستان نے ان کے ایک میزائل کا 3 سے جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنی تقریر میں واضح کیا تھا کہ بھارت کی جانب سے 27 کی رات کو خدشہ ہے۔ انہوں نے ساتھ خبردار بھی کیا کہ اگر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جنگوں میں لگائے جانے والے اندازے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم بہادر شاہ ظفر نہیں بلکہ ٹیپو سلطان ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے موجودہ صورتحال میں متحرک کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ سول اور ملٹری لیڈرشپ میں رابطے کی صورتحال مثالی رہی۔ سعودی ولی عہد نے موجودہ حالات میں پاکستان کا ہنگامی دورہ کرنا تھا۔ سعودی ولی عہد کا میرے ساتھ طے ہوا تھا کہ وہ دہلی براستہ پاکستان آئیں گے۔ بھارت میں بحث چڑھنے پر مودی سرکار دباؤ میں ہے اور بھارت اور اسرائیل میں انٹیلیجنس کی شیئرنگ بھی ہوتی ہے۔ 27 فروری کو خدشہ تھا کہ بھارت مزید کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سے بات ہوگی تو کشمیر کا ہی ذکر ہوگا۔ موجودہ صورتحال کا ہر زاویہ کشمیر کو لے کر ہی گھومتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے دوسری کوشش لاہور سے الکوٹ بارڈر سے کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بھارت نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ فیصلہ کن وقت ہے، تمام فیصلے سیاسی اتفاق رائے سے کرنا ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک سوال پر کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر قومی اتفاق رائے ہوا تھا، پچھلی حکومت اس پر عمل کرتی تو آج پاکستان گرے لسٹ میں نہ ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوسری اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھانہ مسلم ٹاؤن پولیس کی بڑی کامیابی، چند روز قبل اغوا ہونے والی ثنا کا اغواکار کاشف وسیم ڈسکا سے گرفتار ہو گیا ہے۔ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں پولیس کے چھاپے۔ کاشف وسیم 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ لڑکی کے وارثان نے اعلیٰ حکام سے جلد از جلد لڑکی کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ اہل علاقہ سے تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ کاشف وسیم صحافت کی آڑ میں بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شیخ زید ہسپتال سے لڑکی اغوا کرنے والے کاشف وسیم کو پولیس تھانہ مسلم ٹاؤن نے ڈسکا سے گرفتار کر لیا۔ چند روز قبل محمد آصف اپنی بہن کو علاج کی غرض سے شیخ زید ہسپتال لے گیا اور وہاں سے کاشف وسیم، عائشہ بی بی اور 3 نامعلوم افراد نے آصف کی بہن ثنا کو اغوا کر لیا۔ محلہ داروں جمیل ولد فلک شیر اور حاجی ہمایوں نے بتایا کہ تمہاری بہن کو کاشف وسیم، عائشہ بی بی اور 3 نامعلوم افراد سفید رنگ کی کلٹس کار میں لے جا رہے تھے، جس پر محمد آصف نے تھانہ مسلم ٹاؤن میں FIR درج کروا دی۔ مسلم ٹاؤن پولیس نے عادی مجرم کاشف وسیم کو ڈسکا سے گرفتار کر لیا۔ کاشف وسیم کی سربراہی میں اغواکاروں پر مشتمل ایک پورا گینگ موجود ہے۔ لڑکی کے وارثان نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ثنا کو بازیاب کروا کر قانونی تقاضے پوری کیے جائیں اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور ہالی ووڈ کی لیزا شیریڈن اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائی گئیں۔ بیٹ، پائریٹس، سک ڈے، اونلی گاڈ کین اور اسٹرینج نیچر جیسی فلموں سمیت متعدد امریکی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ اور فوٹوگرافر لیزا شیریڈن اپنی رہائش گاہ پر
مردہ حالت میں پائی گئیں۔ 44 سالہ لیزا شیریڈن نے اداکاری کی شروعات امریکی ہارر اور کرائم تھرلر ڈراموں سے کی اور ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ لیزا شیریڈن نے فلمی اداکاری کا آغاز 2000 میں فلم تیجس تھرلر فلم بیٹ سے کیا اور ان کو زیادہ تر تنہائی پسند اداکار سمجھا جاتا تھا۔ وہ شوبز تقریبات میں غیر ضروری شرکت سے گریز کرتی تھیں۔ لیزا شیریڈن کی آخری فلم سٹرینج نیچر گزشتہ برس ریلیز ہوئی تھی اور انہوں نے 1 درجن کے قریب فلموں اور 3 درجن کے قریب ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ رپورٹ کے مطابق فوری طور پر ان کی ہلاکت کا سبب معلوم نہیں ہو سکا، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہوگی۔ پولیس اور انتظامیہ نے لیزا شیریڈن کی موت کو فوری طور پر خودکشی کا واقعہ قرار دینے سے گریز کیا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر ان کی موت کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیزا شیریڈن کے ساتھی اداکاروں اور رشتہ داروں نے بھی ان کی جانب سے خودکشی کیے جانے کے خیال کو مسترد کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی اب تک یہ اپڈیٹس، اور یہ جس طرح آپ نے ہالی ووڈ کی یہ ایک مشہور اور مالدار ترین لڑکی کے بارے میں نیوز سنی کہ اس نے خودکشی کر لی، تو یہ اینڈ رزلٹ جب انسان اپنے خالق سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اسلام سے دور چلا جاتا ہے تو سلامتی سے دور چلا جاتا ہے، اور بالآخر اینڈ رزلٹ ان سب سٹارز کا اسی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی حسن اور پیسہ اور تمام نعمتیں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، سب سے بہترین گاڑیاں اور بنگلے ان کے پاس ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن آخر کار یہ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے وہ جو انسان کے اندر اپنے خالق سے جو بے وفائی کا دکھ ہوتا ہے وہ ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، تاہم یہ انسان کی لاشعور میں یہ باتیں پڑی ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو جس طرح اس لڑکی نے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ کتنی اور لڑکیاں جو کہ اور خاص طور پر پورنوگرافی میں جو عورتیں اور لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کی آخری زندگی بہت زیادہ تکلیف میں گزرتی ہے، اور اکثر پیسہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خودکشی کر لیتی ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی کرتی تو ایسی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں کہ وہ جیسے کینسر اور ایڈز وغیرہ کہ یہ خود بخود ہی مر جاتی ہیں اور دنیا فانی سے چلی جاتی ہیں۔ تو ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا جب آپ دنیا سے بھی اس طرح ناکام اور نامراد چلے جائیں اور آخرت میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہ ہو اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلم لڑکیاں یعنی مسلمان ہمارے گھروں میں بھی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے سروں پر بھی یہ بوت سوار رہتا ہے کہ وہ بھی گھروں سے باہر نکل سکیں اور ایسی میڈیا پر اپنے لیے نام کمائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے گھر کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں اور اپنے بچوں اور اپنے خاوند کی خدمت کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کی جو نان و نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو جب عورت کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کو سیکشولی ہیراسڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں یہ مرد، اسی لیے آپ کو گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، تو عورتوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ بہت کمزور مزاج کی ہوتی ہے اور بالآخر یہ گھروں سے نکلنا چاہتی ہیں۔ جب گھروں سے نکلتی ہیں تو معاشرے اور کی ہوس اور ان مردوں کی یعنی بدترین جو مرد ہوتے ہیں ان کی سیکشول ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں، اور بالآخر ان کا رزلٹ اس طرح ہوتا ہے کہ خودکشیاں کر لیتی ہیں یا ان کو کوئی اغوا کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم نے اسی ویڈیو میں نے پہلے جو بات کی کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے، ثنا نامی لڑکی کو، تو ایسے جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو پھر ان کو اس طرح کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں،
اور یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔